فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ امت کے حیثیت امت ہم پہلی امتوں سے افضل ہیں، لیکن اس امت میں بھی درجات کے اعتبار سے تفاوت اور فرق ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے باقی امتوں سے افضل ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں یہ آپس میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے بھی مراتب ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام بعد والے حضرات سے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام نہ صرف صحابہ سے بلکہ پوری امت سے افضل ہے، ان کا پہلا نمبر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس طرح مراتب ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے افضلیت کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ ہو گئے چاروں خلفائے راشدین۔ ان کے بعد مقام مرتبہ ہے عشرہ مبشرہ کا، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے بعد مقام اور مرتبہ ہے اصحاب بدر کا، یعنی وہ صحابہ کرام جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو سعادت بخشی کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اپنے کرم سے۔ تو یہ اس کے بعد یعنی اصحاب بدر کے بعد وہ حضرات افضل ہیں جو کہ اصحاب شجرہ ہیں۔ اصحاب شجرہ سے مراد وہ صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جو اس بیعت میں شریک ہوئے اس کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد مقام اور مرتبہ ان حضرات کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سب سے پہلے جو اس بات کا مصداق ہوئے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو آج جمادی الثانی کا بھی موقع ہے نا جی، 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ بات عرض کر دوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا پہلا فرد ہے۔ کوئی بندہ پہلے فرد کے بارے میں شبہات ڈال دے تو پھر باقی کی باری کی کب آئے گی، ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ صحابہ کرام میں پہلے صحابی آپ ہیں، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو صحابی فرمایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ ہیں بلا شبہ، لیکن کسی کو بھی قرآن میں صحابی نہیں کہا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے صحابی فرمایا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صحابی کا لقب یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کئی طرح کے فتنے ایسے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خیریت پر، اس افضلیت پر وہ شبہات پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے۔
اب جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہلائے گا اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت سے افضل ماننا پڑے گا۔ اور اس کے متعلق خود جو ہے بخاری شریف اور دیگر کتب میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم خود اپنے زمانے میں سب سے افضل سمجھتے تھے۔ تو یہ بات تو دو ٹوک ہے، لیکن وہ مرزا جیلمی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ اپنے بیانات کے اندر کہتا ہے یہ نمبر تم نے لگائے ہیں، فلاں پہلا ہے، فلاں دوسرا ہے، فلاں تیسرا ہے، فلاں چوتھا ہے، نمبر ہم نے نہیں لگائے، یہ نمبر صحابہ کرام نے لگائے، یہ نمبر خیر القرون میں لگے ہیں۔ تو جو نمبر خیر القرون میں لگا ہے اور پوری امت کا اجماع ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے سب سے افضل ہیں۔ اب جو بندہ اجماع سے ہٹ کر بات کرتا ہے، قرآن کریم اجماع کے منکر کے اندر فرمایا گیا کہ دیکھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کو، مسلمانوں کے موقف کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے، فرمایا کہ اس کے لیے دو سزائیں، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو ہدایت نہیں آئے گی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور آخرت میں سزا یہ کہ وہ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے پر یہ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو پھر ابوبکر صدیق کو افضل ماننا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ آج جس طرح یہ مرزا جیلمی یہ کام کر رہا ہے، روافظ یہ کام کر رہے ہیں، تو آج کل جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں بریلوی حضرات، ان میں اب ایک تعداد ایسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر شبہات اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب راول پنڈی کے ایک عالم ہیں، پیر بھی ہیں، ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی، اس کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے زبدۃ التحقیق۔ وہ تحقیق کیا ہے؟ وہ تشقیق ہے۔ تو لکھا ہے، اس کا عنوان ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت سے افضل نہیں ہے۔ ہاں جی، اسی طرح ایک اور بریلوی عالم ہے جو ہاتھ دھو کر صحابہ کرام کے پیچھے پڑے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، ایک قاری ظہور احمد فیضی، اس کی کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے اور اس نے بھی جو ہے اس پہ شبہات پیدا کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یا تو اپنے آپ کو سنی نہ کہلواؤ۔ مرزا جیلمی ہے، اس کے جو پمفلٹ جس کو ریسرچ پیپر کہتا ہے سارا چوری کا مال اس کے پاس، جو پمفلٹ ہے اس کے نیچے لکھا نوجوانان اہل سنت والجماعت۔ وہ جو ریسرچ پیپر چھاپتے ہیں اس کے نیچے جب لکھا نوجوانان اہل سنت، تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ نہیں ہے کہ وہ ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتے۔ ہمارا تم سے جھگڑا یہ نہیں کہ تم کہتے کیا ہو، ہم کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، تو پھر نظریہ سنیوں والا بیان کرو، سنیوں کے روپ میں نہ آؤ، پگڑی تمہاری سنیوں جیسی، ہاں داڑھی تمہاری سنیوں جیسی، اور جو ہے وہ نام تم نے رکھا ہوا اپنی پارٹی کا نوجوان اہل سنت ہے، لیکن جو ہے نظریات پیش کرو تو وہ ساری روافظ کی ترجمانی، یہ ٹھیک نہیں۔